بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک کلاس میں پروفیسر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی گلاس کا جار تھا اور کچھ اور چیزیں بھی اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ میز کے سامنے آ کر رک گیا اور تمام چیزوں کو میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے خالی گلاس کا جار اٹھایا اور اس جار میں گولف کی چھوٹی چھوٹی گیندیں ڈالتا گیا، حتیٰ کہ وہ جار گولف کی بالز سے بھر گیا۔ پروفیسر نے شاگردوں سے سوال کیا کہ کیا یہ جار بالکل بھرا ہوا ہے؟ تمام شاگردوں نے کہا ہاں، یہ جار بالکل بھر گیا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر نے پھر جار کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالنا شروع کر دیے اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھر گولف کی بالز کے درمیان بھر گئے۔ پروفیسر نے دوبارہ شاگردوں سے پوچھا کہ کیا یہ جار بھر گیا ہے؟ تو تمام شاگردوں نے جواب دیا ہاں، اب یہ جار بھر گیا ہے۔ پھر اس پروفیسر نے جار میں ریت ڈالنا شروع کر دی اور وہ ریت بھی خالی جگہ میں پوری طرح بھر گئی۔ اب کی بار پروفیسر نے پھر شاگردوں سے معلوم کیا کہ کیا اب بھی اس جار میں کوئی تھوڑی بہت جگہ خالی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے یکجا ہو کر کہا اب یہ جار مکمل طور پر بھر چکا ہے، اب اس میں کوئی بھی کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد پروفیسر نے ایک جوس کی بوتل اس جار میں اڈیلنی شروع کر دی اور اس جوس سے جار کو مکمل طور پر بھر دیا اور شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا یہ آپ کی زندگی کا جار ہے، اس میں جو گولف کی بالز ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہیں، جس میں آپ کی صحت، آپ کے والدین اور آپ کے بیوی بچے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں، جس میں اچھی نوکری، ایک پیارا سا گھر، اچھی گاڑی اور اچھا بینک بیلنس آتا ہے۔ اس کے بعد ریت وہ غیر ضروری کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جیسے گھومنا پھرنا، کھیلنا کودنا، ٹی وی دیکھنا، موبائل پر ٹائم پاس کرنا یا دوسری مصروفیات وغیرہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں جو سب سے اہم کام ہے ان کی جگہ غیر ضروری اور غیر اہم کاموں کو زیادہ دو گے تو اہم کاموں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ گولف کی بالز کی جگہ پہلے ریت بھر دو گے جار میں تو پھر اس جار میں گولف کی بالز کی جگہ باقی نہیں بچے گی اور ساری چیزیں اس جار میں مکمل طور پر فٹ نہیں آ پائیں گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ چھٹی والے دن گھر کو صاف کرنے اور گاڑی کو میکینک کے پاس لے جانے کے بجائے اپنی فیملی کو ٹائم دو گے یا اپنے والدین کو ٹائم دو گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے۔ یا آپ اپنی صحت کی فکر کرو گے، اپنے ماں باپ کا چیک اپ کرواؤ گے، اپنی بیوی اور بچوں کی صحت کی فکر کرو گے تو یہ ان دوسری فالتو باتوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ تو کبھی بھی گاڑی بنوا سکتے ہیں یا گھر کو صاف کر سکتے ہیں، مگر یہ ٹائم جو آپ اپنی فیملی کو دیں گے یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ جو ٹائم غیر ضروری کاموں میں صرف کر رہے ہیں وہ کام اپنے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ پڑھائی، اچھی نوکری اور زیادہ آگے بڑھنے کی جدوجہد کرنا، نہ کہ آپ بالکل ہی غیر ضروری کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیں۔ پھر آپ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے وسائل تو آ سکتے ہیں مگر آپ کے پاس نہ ہی وقت ہوگا اور نہ ہی آپ کے اندر توانائی باقی رہے گی۔ اسی لیے زندگی میں اہم کاموں کو سب سے پہلے کرو، اس کے بعد وہ کام کرو جن کی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور غیر ضروری کام تو ریت کی طرح ہے، وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آخر میں ایک شاگرد نے کہا کہ سر آپ نے چاکلیٹ کے جوس کے بارے میں نہیں بتایا، وہ کس طرح ہماری زندگی میں اہم ہے۔ اس کے جواب میں پروفیسر نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی نے اب تک چاکلیٹ کے جوس کے بارے میں سوال کیوں نہیں پوچھا۔ پروفیسر نے کہا تمہاری زندگی کتنی بھی مشکلات یا مصروفیات سے بھر جائے مگر اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوشی کی صورت نکل آتی ہے اور وہ ہماری زندگی میں مٹھاس بھر دیتی ہے۔ اپنے ہر نئے دن کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو اور اس دن کو بہترین بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کی اہمیت کو پہچانو اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دو جو آپ کی خاص توجہ کی منتظر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں صرف اور صرف آپ کی ہی ذات سے منسلک ہوتی ہیں، باقی کام تو آپ کی قابلیت پر منحصر کرتے ہیں۔
آپ کے والدین، آپ کی فیملی اور دوست اور رشتہ دار، ان کی اہمیت سب سے پہلے جانیے، اور اس کے ساتھ اپنی صحت، والدین، فیملی پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ اپنی فیملی اور والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا وقت گزاریں۔ ان کو آپ کی توجہ کی خاص ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کے بعد اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ مستقبل کو بہتر بناتے بناتے آپ اپنی فیملی کو بھول جائیں، اور آپ جب کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں تو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے والا آپ کا اپنا کوئی بھی نہ ہو، تو کیا آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہو سکے گی؟ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ دوستو، آپ بھی جار آف لائف کے مطابق اپنی ترجیحات کو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign